لحاظ ضروری ہے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے اور زکوٰۃ کا مال کہاں صرف کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے سمجھنا چاہیے کہ ہر وہ انسان جو مسلمان ہو، کیونکہ ہر انسان پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں، زکوٰۃ صرف اسی پر فرض ہے کہ جو مسلمان ہو اور مسلمان ہونے کے بعد وہ انسان عاقل و بالغ بھی ہو۔ اگر کوئی انسان پوری زندگی مجنون ہی رہا، پاگل ہی رہا، اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں۔ اسی طرح سے کوئی انسان چھوٹا بچہ ہے، یتیم ہے، اس کے پاس مال تو ہے لیکن وہ نابالغ ہے، تو ایسی صورت میں اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں۔ اسی طرح سے جو اس کا مال ہے، وہ مال پورے طور پر جو انسان زکوٰۃ نکالے گا اس کے قبضے میں ہو، اگر وہ مال اس کے قبضے میں نہیں تب بھی زکوٰۃ اس پر فرض نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے انسان کا مال دین سے فارغ ہونا ضروری ہے۔ ایک ایک کی تفصیل میں آپ کو الگ الگ بتاؤں گا۔ اگر کسی انسان کے پاس مال تو ہے لیکن وہ مال دین سے فارغ نہیں ہے، قرض سے فارغ نہیں ہے، یا جتنا مال اس کا قرض میں ڈوبا ہوا ہے تو اس مال کی زکوٰۃ اس انسان کو نکالنا یہ ضروری نہیں۔ تو زکوٰۃ جو ہے مسلمانوں پر فرض ہے جو مالک نصاب ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اور ان کے پاس میں مال جو ہے مال نامی ہو، بڑھنے والا مال ہو، چاہے وہ سونا یا چاندی ہو یا مال تجارت ہو، اور آج کے زمانے میں یا بینک بیلنس ہو، یہ تمام مال جو ہے ان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو مسلمان پر زکوٰۃ ادا کرنا یہ فرض ہے۔ اب اگر کوئی انسان مسلمان نہ ہو تو جب وہ مسلمان نہیں تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا بھی فرض نہیں، اس لیے کہ شریعت کے احکام انسان پر تبھی لاگو ہوتے ہیں جبکہ وہ مسلمان ہو۔ تو اب اگر کوئی انسان پہلے سے مسلمان نہیں تھا، بعد میں مسلمان ہوا، تو اس کو اس زمانے کی زکوٰۃ کہ جس میں وہ مسلمان نہیں تھا، اگرچہ مالدار تھا، تمام شرائط پائے جاتے تھے، لیکن اگر کوئی انسان پہلے مسلمان نہیں تھا، بعد میں مسلمان ہوا، تو جب سے وہ مسلمان ہوا ہے تب سے اس کو زکوٰۃ کا حکم دیا جائے گا۔ تو زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے انسان کے پاس میں ایک نصاب کے برابر حاجت اصلیہ سے فارغ مال ہونا ضروری ہے، اور مالک نصاب ہونے کے لیے انسان کے پاس میں یا تو دونوں میں سے 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا الگ الگ اشیاء ہو جو حاجت اصلیہ سے فارغ ہو۔ وہ اگر 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچ جاتے ہیں تو وہ انسان مالک نصاب کہلاتا ہے۔ اور آج کے زمانے میں اگر 52.5 تولہ چاندی کو دیکھا جائے تو وہ تقریباً 45 سے 50 ہزار کے بیچ میں اس کی رقم بنتی ہے۔ تو اگر کسی کے پاس میں اتنا مال بھی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، چونکہ وہ مالک نصاب ہو چکا ہے، تو وہ انسان گناہگار ہوگا۔ تو مالک نصاب ہر وہ انسان ہے کہ جس کے پاس میں 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو۔ اب اس سے کچھ لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس نہ تو 7.5 تولہ سونا ہے اور نہ ہی 52.5 تولہ چاندی ہے، تو ہم مالک نصاب کیسے ہوئے؟ تو اس کو بڑی آسانی سے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اتنی زور دے کر کے ہم بار بار آپ کو بتاتے ہیں،
پھر بھی لوگ یہی سوال بار بار کرتے ہیں۔ یہ ایک مقدار بیان کی گئی ہے، یہ ضروری نہیں کہ اس کے پاس میں سونا ہی ہو یا چاندی ہی ہو۔ اگر کسی کے پاس میں مثال کے طور پر کوئی مال نہیں ہے، اس کے پاس خالی سونا ہی سونا ہے، تب تو سونے کا 7.5 تولہ ہونا ضروری ہے۔ اور اگر کسی کے پاس میں اشیاء پھیلی ہوئی ہے کہ اس کے پاس میں 1 تولہ سونا بھی ہے، 5 تولہ چاندی بھی ہے اور کچھ پیسہ بھی ہے، جب آپ اس پیسے کو اور چاندی کو سونے کی طرف ملائیں گے، سونے میں کنورٹ کریں گے، تو سونا 7.5 تولے کی مقدار کو نہیں بنتا۔ تو ایسی صورت میں انسان سوچے گا کہ اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ لیکن جب نسبت کی جائے گی تو دونوں میں سے کسی ایک کی مقدار کو بھی پہنچ جاتا ہے تو انسان مالک نصاب کہلاتا ہے۔ اب آپ اس طرح سے اس کو کمپیئر کیجئے کہ کسی کے پاس میں مثلا کچھ چاندی ہے اور کچھ سونا ہے، اور اگر انسان کے پاس 1 تولہ سونا بھی ہے اور اس 1 تولہ سونے کو بیچ کر کے چاندی خریدتا ہے، اس کو چاندی فرض کرتا ہے، تو اس انسان کا نصاب وہ پہنچ جاتا ہے کہ جس کو مالک نصاب کہتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اس شخص پر بھی زکوٰۃ کیا ہے؟ فرض ہو جاتی ہے۔ اور دیکھیے حاجت اصلیہ میں جو ہے آپ کا مکان، آپ کا سامان، آپ کے کام کے اوزار، آپ کی دکان کا ٹیبل، اس کا فرنیچر، یہ تمام حاجت اصلیہ میں آتے ہیں۔ لیکن زیورات کوئی ہو سکتا ہے یہ سوچے کہ زیورات جو ہے وہ بھی استعمال میں آتے، استعمال کیا جاتا ہے، تو چونکہ زیورات استعمال ہوتے ہیں اس لیے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں، ایسا کوئی سوچ سکتا ہے۔ تو زیورات چاہے وہ پہننے کے لیے ہو، چاہے وہ کوئی سامان بنا کر کے سونے یا چاندی کا گھر میں سجانے کے لیے ہو، چاہے اسی طرح سے سونے یا چاندی کے انسان کے پاس میں سکے ہوں، ہر صورت میں سونے اور چاندی پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر کوئی انسان مالک نصاب ہونے کے باوجود ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو وہ انسان گنہگار ہوتا ہے۔ تو جب ہم زکوٰۃ ادا کریں گے تو زکوٰۃ ادا کرنے میں سب سے پہلے اپنے نصاب کو دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس نصاب کے برابر مال ہے یا نہیں۔ اب کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کسی کے پاس میں مال تو بہت زیادہ ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ زکوٰۃ انسان پر تبھی فرض ہوگی جبکہ اس کا مال دین سے فارغ ہو۔ دین سے فارغ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثلا کسی کے پاس میں 10 لاکھ روپیہ ہے، اور ایسا بہت سارے لوگ ہوں گے کہ ان کا کاروبار بہت اچھا ہے اور ان کا 10 لاکھ کا کاروبار ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 10 لاکھ کا کاروبار ہونے کے باوجود اس کے پاس میں 12 لاکھ کا قرض بھی ہوتا ہے۔ تو جب آپ زکوٰۃ ادا کریں گے تو آسانی سے سمجھنا چاہیے کہ آپ کے پاس میں جو حاجت اصلیہ سے الگ مال ہے اس مال کو دیکھیں گے، اور پھر آپ کے سر پر جو قرض ہے اس قرض کو دیکھیں گے، اور اپنے مال اور اپنے قرض کو آپس میں کمپیئر کریں گے۔ اگر آپ کے پاس میں قرض اگر نکالتے ہیں، قرض نکالنے کے بعد بھی اتنا مال بچتا ہے کہ جس سے آپ مالک نصاب ہیں تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، اور اگر جو آپ پر قرض ہے اگر وہ قرض نکال دے تو آپ کے پاس اتنا مال نہ بچے یا کچھ ہی نہ بچے، یا آپ پر مال مائنس ہو جائے، تو ایسی صورت میں اس انسان پر زکوٰۃ فرض نہیں رہے گی۔ یہ مسئلہ آپ سمجھ رہے ہیں نہیں؟ یہ سب سے زیادہ لوگوں کو درپیش آتا ہے یہ مسئلہ کہ وہ مقروض بھی ہوتے ہیں اور پیسے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو زکوٰۃ اسی پر فرض ہے کہ جب انسان کے پاس میں جو مال ہے وہ مال ہر طرح کے دین سے اور قرض سے فارغ ہو، اور مال کا پورے طور پر اس مالک کی ملکیت میں ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ مال ملکیت میں نہیں تب بھی انسان پر زکوٰۃ فرض نہیں۔
اب اس کی مثال لے لیجئے سیدھی سی، مثلا آپ نے کہیں پر کام کیا اور کام کرنے کے بعد ابھی تک آپ کو اس کا پیسہ نہیں ملا، تو چونکہ آپ نے کام کیا اس کا پیسہ آپ کو ملنا ہے، تو وہ پیسہ آپ کے قبضے میں ابھی نہیں آیا، تو اس کی زکوٰۃ آپ کو نہیں نکالنا ہے کہ جو پیسہ آپ پر آیا ہی نہیں۔ اور سب سے زیادہ جو اس صورت میں مسئلہ درپیش آتا ہے، جو لوگ سرکاری جاب کرتے ہیں یا کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، تو ان لوگوں کا کیا ہوتا ہے کہ ان کو ایک فکس سیلری بھی ملتی ہے اور ان کی سیلری سے کچھ حصہ کٹ کر کے وہاں جمع ہوتا رہتا ہے جو ریٹائرمنٹ کے بعد ملتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کیا نہیں؟ تو یہ مسئلہ بہت زیادہ درپیش آتا ہے، تو ان کا کچھ پیسہ کٹ کر کے وہاں پر جمع ہوتا رہتا ہے اور پھر لاسٹ میں ان کو اکٹھا پیسہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ مسئلہ درپیش آتا ہے کیا وہ جو پیسہ ان کا وہاں پر جمع ہو رہا ہے اس پر زکوٰۃ لگے گی یا نہیں لگے گی؟ تو دیکھیے وہ جو پیسہ آپ کا آپ کی مزدوری سے آپ کی محنت سے کٹ کر کے وہاں جو رک رہا ہے، تو وہ پیسہ اگرچہ مستقبل میں آپ کو ملنے والا ہے، لیکن وہ پیسہ کبھی بھی پورے طور پر آپ کے قبضے میں نہیں آیا، آپ کو بعد میں ملے گا۔ تو وہ پیسہ جب تک کہ آپ کو مل نہ جائے، چاہے وہ 60 سال کی عمر میں ملے یا اس سے پہلے مل جائے، جب تک اس پیسے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، جب تک کہ وہ پیسہ آپ کے پاس نہیں آ جاتا ہے۔ جب سے وہ پیسہ آپ کے پاس آ جائے گا اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اور جب تک وہ پیسہ اسی طرح سے کمپنی کے پاس یا اگر سرکاری جاب کرتے ہیں گورنمنٹ کے پاس اگر آپ کا پیسہ جمع رہتا ہے، ریٹائرمنٹ پہ ملے گا، تو جب تک وہ پیسہ جمع ہے جو مزدوری سے کٹ کر کے روکا گیا ہے اس پیسے پر زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ اب دیکھیے اس میں اور قرض میں فرق سمجھ لیجئے، اس پر تو زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ ایک پیسہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ انسان کسی کو اپنا پیسہ بطور قرض دے دیتا ہے، تو جب آپ زکوٰۃ نکالیں گے تو یہ بھی جاننا بے حد ضروری ہے کہ آپ کو زکوٰۃ نکالتے ہوئے اپنا موجودہ مال اور آپ کے سر پر جو قرض ہے اس کو ملا کر کے آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے، قرض کو اس سے مائنس کر دینا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خود انسان کا جو زکوٰۃ نکالنا اس کا پیسہ بھی دوسروں پر قرض ہوتا ہے، تو جو پیسہ آپ نے قرض میں دیا ہے اور جو پیسہ یہ ریٹائرمنٹ پہ ملتا ہے جو جمع ہو رہا ہے، اس میں بنیادی فرق یہ ہے کہ جو آپ نے قرض میں دیا ہے وہ پیسہ آپ کے قبضے میں آیا، پھر آپ نے قرض میں دیا، اور وہ پیسہ ابھی تک آپ کے پاس آیا ہی نہیں، تو جو پیسہ آپ نے قرض میں دیا ہے اس کی زکوٰۃ ساقط نہیں ہے۔ جس کو آپ نے قرض دیا ہے وہ اس کے پاس قرض رہے گا، اور اس کی زکوٰۃ نکالنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جو پیسہ آپ نے کسی کو قرض دیا ہے اس کی زکوٰۃ آپ ہر سال ادا کرتے رہیں، تو اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ زکوٰۃ ادا کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں محبت ڈال دے گا کہ وہ آپ کا پیسہ جلد سے جلد ادا کر دے۔ اور اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ جو موجودہ مال ہے اس کی زکوٰۃ آپ نکالتے رہیں، کیونکہ کبھی کبھی قرض ایسے بھی پھنس جاتے ہیں کہ انسان کو یہ بھروسہ نہیں رہتا کہ یہ قرض ملے گا بھی یا نہیں ملے گا، کیونکہ آج کل کے انسان ہی کچھ اس طرح کے ہیں، اور یہ ہر انسان جھیل چکا ہوگا۔ تو اگر کوئی قرض ایسا ہے کہ جس نے اس کو قرض دیا ہے جو مقروض ہے وہ اس کو قرض نہیں دے رہا، تو ایک صورت تو یہ ہو گئی کہ اس کا ہر سال جو ہے زکوٰۃ نکالتا رہے، اور ایک صورت اس کی یہ بھی ہے کہ اس کی زکوٰۃ نہ نکال کر کے جو موجودہ مال ہے اس کی زکوٰۃ نکالتا رہے، اور جب جو پیسہ اس نے قرض میں دیا ہے جب وہ پیسہ اس کو لوٹا دے مقروض انسان، تو اس کی زکوٰۃ اس کو ہر سال کا الگ الگ حساب لگا کر کے نکالنا ضروری ہے جو پیسہ آپ نے قرض میں دیا ہے۔ اگر نہیں نکالیں گے تو گناہگار ہوں گے۔
تو قرض میں وہ جو سرکاری فنڈ جو جمع ہوتا رہتا ہے مزدوری سے کٹ کر کے، اس میں فرق ہے۔ جو قرض ہے اس کی زکوٰۃ ہر سال نکالنا ہے، چاہے آپ ہر سال الگ الگ نکالیں یا ملنے کے بعد، اگر 10 سال بعد ملا تو 10 سال کی الگ الگ حساب لگا کر کے زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ اور جو پیسہ مزدوری میں جمع ہوتا ہے، چاہے وہ 50 سال تک جمع ہوتا رہے، جب وہ مل جائے گا تبھی سے اس کی زکوٰۃ لگے گی۔ ہر سال کی الگ الگ زکوٰۃ نکالنا ضروری نہیں ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ سب سے زیادہ جو یہاں پر لوگ پیسے کا لین دین کرتے ہیں، اس کو ہیبی کا نام دیتے ہیں۔ اگر یہ نام نہ لیا جائے تو لوگوں کو کم سمجھ میں آئے گا۔ یہاں پر اکثر و بیشتر لوگ یہی کرتے ہیں کہ کسی نے کسی کو ایک بھاری رقم دی اور اس کے گھر کو استعمال کرتے ہیں۔ گھر کیسے استعمال کرنا چاہیے وہ مسئلہ نہیں ہے۔ اس میں ایک رقم ہوتی ہے 3 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ 12 لاکھ، تو مالک مکان کو دے دیتے ہیں۔ تو اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو بھاری رقم جس کو آپ ہیوی بولتے ہیں، جو پیسہ آپ نے کسی کو دیا ہے اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں، اور اگر زکوٰۃ ہے تو کس پر ہے؟ یہ ہر انسان بار بار سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے۔ تو میں نے سوچا یہ بتا دوں تاکہ کوئی دوبارہ نہ پوچھے، پریشان نہ کرے۔ جو رقم آپ کسی گھر والے کو دیتے ہیں ڈپوزٹ کے طور پہ، اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کون نکالے گا؟ جو مالک مکان ہے وہ نکالے گا یا جس کا پیسہ ہے وہ نکالے گا؟ یہ جاننا بھی بے حد ضروری ہے۔ اور نکالے گا تو کب نکالے گا؟ کیا ہر سال نکالے گا یا پھر اس کو جب پیسہ مل جائے تب سے نکالے گا، یا پیسہ ملنے کے بعد ہر سال کی الگ الگ زکوٰۃ نکالے گا؟ یہ سارے سوال اس میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو دیکھیے اس میں سیدھا سا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کسی مالک مکان کو اپنا پیسہ دیتے ہیں تو یہ پیسہ مالک مکان کا نہیں ہوتا ہے، اس کا وہ مالک نہیں ہے، کیونکہ اسے کبھی نہ کبھی وہ آپ کو واپس لوٹانا ہی ہے۔ تو وہ پیسہ جو ہے ایک طرح سے قرض کے حکم میں ہے کہ آپ نے جو کسی کو پیسہ دیا وہ قرض کے حکم میں ہے، اور اس کی زکوٰۃ جو ہے ساقط نہیں ہو سکتی۔ اس کی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے، اور وہ بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ جس کا وہ پیسہ ہے، نہ کہ مالک مکان کے لیے۔ مالک مکان کو اس کی زکوٰۃ اس لیے نکالنا نہیں ہے کیونکہ اس کا وہ پیسہ ہی نہیں ہے، اس کا وہ مالک ہی نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ وہ نکالے گا جو اس پیسے کا مالک ہوگا، اور اس پیسے کا مالک وہ شخص ہے کہ جس نے وہ پیسہ دیا ہے۔ اب زکوٰۃ کی صورت کیا ہے؟ کیا زکوٰۃ ملنے کے بعد نکالنا ہے یا ہر سال نکالنا ہے؟ تو دیکھیے چونکہ جو قرض ہوتا ہے اس کی زکوٰۃ ہر سال نکالنا فرض ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو مل گیا تب نکالیں گے۔ ہاں یہ صورت اس میں بھی ہو سکتی ہے کہ آپ یا تو ہر سال الگ الگ نکالتے رہیں، یا پھر وہ پیسہ جب آپ کو مل جائے 5 سال بعد 10 سال بعد جب بھی ملے تو آپ کو الگ الگ زکوٰۃوں کا حساب لگا کر کے، اگر 5 سال کے بعد وہ پیسہ آپ کے قبضے میں آیا تو 5 سال کی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے، یا 7 سال میں آیا تو 7 سال کی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کے تعلق سے چند مسائل میں نے آپ تک پیش کیے۔ انشاءاللہ چونکہ وقت ہو چکا، ہم آگے بھی مسائل زکوٰۃ آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اور ظہر میں درس بھی ہوتا ہے۔ اگر کسی کے سوالات وغیرہ رہیں تو وہ ظہر میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام مسلمانوں کو صحیح طور سے زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔